ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو حضور اخلاص سے اب تناور ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دوا علاج کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دونوں قسم کے ارشاد ہم کو ملتے ہیں۔ بعض ارشادات میں آپ نے دوا کرنے کی اجازت دی، وہ مضمون ملتا ہے، اور بعض روایتوں کے اندر دوا علاج سے منع کیا گیا، اس طرح کا مضمون ملتا ہے۔ چنانچہ اسعد ابن شریک راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی نے آپ سے یہ پوچھ لیا، یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اپنی بیماریوں کا علاج کرا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جی اے اللہ کے بندو، تم دوا کرا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کی دوا اور شفا اس نے پیدا نہ کی ہو، سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے بڑھاپا۔ صرف یہ ایک بیماری ایسی ہے جس کی دوا دنیا کے اندر اللہ نے ہی نہیں اتاری۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی بوڑھا ہو کر پھر جوان ہوا۔ بہت ہنسی کی بات ہو جاتی ہے اس وقت جب اخبار کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں، شاید آپ کی نگاہ سے بھی گزرا ہوگا، ابھی 2-3 ہفتہ پہلے اسرائیل کے کسی ڈاکٹر کے حوالے سے یہ بات شائع ہوئی تھی کہ بوڑھوں کو جوان کرنے کی دوائی تلاش کی جا رہی ہے، اور سائنس کو ایک درجے میں وہاں کامیابی بھی مل چکی، جبکہ حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں، اللہ نے اتارا ہی نہیں، تو آپ ڈھونڈیں گے کہاں سے، تلاش کہاں سے کریں گے؟ تو یہ ایک روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو دوا کرا سکتے ہو، تداؤ یا عباد اللہ، اس لیے کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری اس کے پیچھے ایک شفا ضرور اتاری، سوائے ایک بیماری کے جو بڑھاپا ہے، اس کا کہیں دنیا کے اندر علاج ہو ہی سکنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت دو ٹوک بات کہی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری بیماریاں اس وقت وہ ہیں جن کے علاج آج تک تلاش نہیں کیے گئے اور ہمارے ہاتھوں نہیں ہیں، چنانچہ سائنسدان بھی یوں کہہ کر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ بیماری لا علاج ہے، اسادھیہ بیماری ہے، اس میں سوائے موت کے اور بیماری میں آگے بڑھنے کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول تو ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں لا علاج ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھ دیا، جس میں اسی طرح کا مضمون وارد ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی ضرور اتاری ہے، جنہوں نے جانا ان کو معلوم ہوا، اور جو ناواقف رہا وہ ناواقف رہا، سوائے ایک بیماری کے، وہ ہے موت۔ اس روایت میں موت کا ذکر آیا ہے۔ تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقدہ اور گرہ بھی کھول دی کہ بھائی جو تحقیق کرتا ہے اسے ملتا ہے، اور ہر تحقیق کرنے والے کو مل ہی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے کسی بیماری کا علاج اس زمانے میں نہ لکھا ہو، 10 سال بعد لکھا ہو، تو آپ کی سائنس کی تحقیق 10 سال جب پورا نہیں کرے گی، جب تک اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پیدا نہیں کی ہے، ہماری تلاش میں کوتاہی ہے، ہماری جستجو اور ریسرچ کے اندر کوتاہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا ضرور دنیا کے اندر اتار دی ہے۔ یہاں اس روایت میں ایک بیماری کا جس کا استثناء کیا گیا وہ ہے موت۔ موت سے کسی آدمی کو مفر نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ایسا اٹل ہے کہ جس میں انسان کو ایک گھڑی آگے پیچھے کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں کتنی جگہوں پر یہ مضمون آیا ہے کہ انسان فرشتے سے یہ درخواست کرتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے مجھ کو مہلت دے دو، میں تھوڑے سے نیک عمل کر لوں،
لیکن فرشتوں کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ لوگ درخواست کرتے ہیں، فرشتوں سے مرنے والا کہتا ہے کہ مجھ کو تھوڑا سا چانس دے دو، 2-4 گھڑیاں جی لو، تو آگے قرآن جواب دیتا ہے کلا، ہرگز یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ تم کو واپس اس موت کے فیصلے سے ٹال کے واپس کیا جائے، اس لیے موت کی کوئی دوا نہیں ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ طے ہے۔ یہ بیماری تو بہانے ہیں، اس کے پیچھے اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو اس بیماری کا موت کی وجہ سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا، ورنہ اس بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے، مگر چونکہ اللہ اس بیماری کے واسطے سے اسے موت تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ شخص کبھی بھی اس بیماری سے اچھا نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا بھر کی دوائی کر لی جائے۔ تو ان روایتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بندوں کو ترغیب دی، اجازت دی کہ تم لوگ علاج کرا سکتے ہو۔ اور دوسری بات روایتوں میں ہم کو یوں مضمون ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرانے والوں، دوا دارو کرانے والوں سے کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے داغ لگوایا یا جس آدمی نے تعویذ گھنٹا کیا، تعویذ توڑا کیا، تو یہ آدمی توکل سے بری ہو گیا، یعنی اس آدمی میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس روایت کو دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کو گویا ناپسند و ناگوار فرماتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کے اندر جب کسی شخص کا کوئی ہاتھ کٹ جاتا یا پاؤں کٹ جاتا، جہاں سے خون دھڑ دھڑ بہنے لگتا، تو اس وقت اس کو خون کو بند کرنے کا علاج داغ لگوانا تھا۔ اور بھی بہت ساری بیماریوں میں اکتوا، جس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے داغ لگوانا، اس کے ذریعے سے علاج کیا جاتا تھا۔ اسلامی سلطنت کے اندر جو چور ہوتا ہے، ایک خاص مقدار میں اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہاں سے جو خون بہتا ہے اس کو بند کرنے کے لیے لوہا یا کوئی اور دھات جو ہے گرم کی جاتی ہے اور اس پر رکھی جاتی ہے، جس سے خون بند ہو جاتا ہے، اس کو داغ لگوانا کہتے ہیں۔ سمجھو یہ اس زمانے کی سرجری تھی اور بہت سی بیماریوں میں اس سے کام لیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے یہ سرجری کروائی اور جس نے تعویذ گھنٹا کیا، وہ آدمی توکل سے بری، اس آدمی میں اللہ پر بھروسہ ہے ہی نہیں۔ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں روایتوں کا ایک ہی مطلب ہے، وہ یہ کہ اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر علاج کراتے ہو تو شریعت نے آپ کو گنجائش دی ہے، جیسا کہ پہلی 2 روایتیں میں آپ کو سنا کر آیا، اور اگر شریعت سے باہر رہ کر آپ علاج کراتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس آدمی نے توکل سے اپنا دامن جھاڑ دیا، جبکہ ہر مسلمان کو اللہ پر توکل رکھنا یہ اس کا ایک اہم فریضہ ہے اخلاقی، اس کے اخلاق میں سے ایک اہم ترین چیز متوکل ہونا بھی ہے۔ اس آدمی نے توکل کو کھو دیا۔ معلوم ہوا کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو آدمی علاج کراتا ہے شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ترغیب معلوم ہوتی ہے کہ اپنے عجز کا اظہار کرو۔ اگر آپ دوا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں پستی اور انکساری ہوگی کہ اللہ میں دلیر نہیں ہوں، بہت کمزور ہوں، اتنا کمزور اور اتنا عاجز کہ مجھے دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انسان اس طرح سے تواضع بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کبر کے طریقے سے یا اسباب کے اندر ہی ہمارا علاج رکھا ہوا ہے، اللہ کو بھول کر کوئی آدمی کرنا چاہے، یہ شریعت کے دائرے سے باہر قدم رکھ کر علاج کرا رہا ہے، اس کو منع ہے۔ اس طرح کا علاج جو تم کو اللہ سے دور کر دے، ایسا علاج کرنے کی تم کو گنجائش نہیں ہے۔ اور میں نے جیسا کہ بتایا، دوا علاج کی راہ سے، بیماری کی راہ سے ہمارے درمیان بہت سی خرابیاں آئی اور عقائد کے درجے کی خرابیاں آئی ہیں۔ چنانچہ اس وقت بہت سارے لوگ بتوں کو اپنا شفا دینے والا سمجھتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بتوں کے پاس جا کر یا بھوا اور بھگت کے پاس جا کر اس طرح سے علاج کرتے ہیں گویا ہماری بیماری کا علاج اسی کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ وہ زبان سے نہ بولتے ہوں کہ میں نے اس کو اپنا شافی سمجھا ہے، علاج دینے والا اور شفا دینے والا سمجھا ہے، مگر اپنے کرتوت و عمل سے یہی دکھاتے ہیں کہ اللہ ذرا بھی ان کو یاد نہیں رہتا، سب کچھ
انہی بوا بھکتوں کے اوپر، اور بعض مسلمان تو بتوں تک جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ علاج کرنے میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بسا اوقات بت کی ویدھی کرنی ہو تو بھی وہ ایک مرتبہ کر ڈالتا ہے۔ یہاں ہمارے قریبی گاؤں ہی کا ایک نوجوان 4-5 سال ہوئے، ایک مرتبہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور فلاں فلاں شکایتیں مجھ کو ہے۔ تو میں نے کہا تم نے کچھ علاج کرایا؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تعویذ واویز بھی بہت کی، مجھ کو کچھ اچھا نہیں ہوا۔ پھر میں بھگت کے پاس گیا، جو ہنوز تعویذ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس میں گیا، تو اس نے اپنی پوری بات بتائی۔ میں نے کہا تم سے کچھ بلوایا تھا اس نے؟ تو اس نے کہا جی بلوایا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ اس نے جو بلوایا وہ لکھ بھی لیا۔ تو میں نے کہا وہ لاؤ۔ اس کو دیکھا میں نے، شرک کے اور کفر کے کلمات اس سے بلوائے گئے تھے۔ یاد رکھیے سحر اور جادو اگر کوئی آدمی کروانے جاتا ہے تو عام طور پر بلا کفر و شرک کے یہ چیز آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ شادی شدہ بھی تھا، پھر میں نے اس کو کہا کہ تم دوبارہ کلمہ پڑھو، نیا نکاح کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اگر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شرکیہ کلمہ بول کر تو اس کی بیوی نکاح میں سے نکل جاتی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بیماری انسان کو اگر اس نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علاج نہیں کیا ہے تو کبھی کفر و شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ آج دنیا میں اس کا بڑا غلغلہ ہے، لوگ باپوؤں کے پاس جا کر، مجاوروں کے پاس جا کر، قبروں کے پاس جا کر وہاں سے شفا یابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ وہ زبان سے ان کو شافی نہیں مانتے اور یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے، لیکن اپنے عمل سے یہ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ جیسے شفا دیتا ہے یہ باپو اور مجاور اور قبر میں سویا ہوا پیر بھی اسی طرح ہم کو شفا دیتا ہے، جبکہ یہ بھی ایک شرک کے درجے ہی کی چیز ہے۔ یاد رکھو شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی ذات میں شریک کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور ایک ہے اللہ کی صفت میں شریک کرنا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک اللہ جو نام ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ تو صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو اس کو ہم کسی اور کے لیے بھی ثابت کریں تو یہ شرک کی صفت کہا جائے گا۔ تو شفا اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں لے رکھی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں میں بلکہ اپنی دعاؤں تک میں امت کو سکھلایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک بہت پیاری دعا بیمار کے پاس جا کر جو پڑھی جاتی ہے اس کا ایک ٹکڑا یوں ہے، وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ دعا بیمار کے پاس پڑھنے کی ملتی ہے، لمبی دعا ہے، اس کا ایک ٹکڑا یوں ہے، اے اللہ تو شفا دے، انت الشافی۔ جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں معلوم ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو ہی شفا دینے والا، لا شفاء الا شفاؤک۔ واپس اور زیادہ تاکید کر دی کہ تیرے علاوہ کہیں شفا اور بیماری سے اچھا ہونا ہے ہی نہیں۔ مومن کو یہ عقیدہ بندھوایا گیا کہ کوئی دوسرا شفا دے ہی نہیں سکتا، نہ دوائی دے سکتی ہے، نہ سائنس دے سکتا ہے، نہ ڈاکٹر دے سکتا ہے، نہ پیر اور نہ کوئی اور دے سکتا ہے۔ اب جو لوگ بوا بھکتوں کے پاس یا دوسروں کے پاس جا کر ان کو شافی مانتے ہیں اور اپنی شفا دینے والا مانتے ہیں، ان کا ایمان کس درجہ نیچے اتر آتا ہے ہم لوگ بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان سے شیطان سیدھا کفر نہیں کرواتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو شیطان بھی بہت ڈرتا ہے کہ کہیں اس نے اپنی عقل کو استعمال کر لیا تو چاہے کافر ہے وہ میرے شرک کی دعوت ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ ارے اس نے بتوں کے سامنے انسان کو جو جھکایا ہے وہ سیدھا سیدھا عبادت کے طور پر نہیں جھکوایا، بہت پھونک پھونک کر دوسرے راستے سے وہ شرک تک لے گیا ہے۔ پرانے زمانے میں کفار و مشرکین کو جب پوچھا جاتا تھا کہ تم لوگ مانتے ہو اللہ کو، تو کہتے تھے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا کہ پھر تم کفر کے بت کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو جواب جو وہ دیتے تھے قرآن نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ سنو، پیور اور خالص دین تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو دوست بناتے ہیں، اپنا بڑا بناتے ہیں اور اپنا معبود بناتے ہیں، ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ کیسی پٹی شیطان نے پڑھائی، سیدھا عبادت میں نہیں گھسایا بلکہ بتوں کو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے، یہ بڑے مقرب ہیں تو یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک عرصہ گیا اور یہ بتوں کا اللہ سے قریب کرنے کا جو تصور تھا وہ ذہنوں سے غائب ہو گیا اور سیدھی بت کی عبادت شروع ہو گئی۔
قوم نوح سے شیطان نے جب عبادت کروائی بتوں کی تو سیدھی سیدھی عبادت نہیں کروائی، بلکہ ان کے جو بڑے نیک لوگ تھے ان کا اسٹیچو تیار کروایا اور مسجدوں میں رکھوایا، پہلے پیچھے رکھا پھر آہستہ آہستہ مسجد میں آگے رکھوایا گیا، اور یہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو تھوڑا سجدہ کر رہے ہیں، مگر ایک پیڑھی گزری اور دوسری پیڑھی کو کچھ معلوم نہیں، وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہو گئے۔ ہمیشہ شیطان نے شرک تک بھی اسی طرح کروایا ہے، شفا میں بھی وہ یہی کرتا ہے، پہلے یہ پٹی ڈالتا ہے کہ ہم تھوڑے پیر سے مانگتے ہیں، ہم تھوڑے مجاور سے مانگتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جا کر پھر اللہ ایسا بلا دیا جاتا ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں آتا اور پیر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے غلط لوگوں کے درمیان میں شرک پھیلانے والے، برائی پھیلانے والے پھر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے ایمان کو لے اڑتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں صاف آیا ہے کہ بیماری سے شفا یابی اللہ ہی کی طرف ملتی ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں ہم کو مضبوطی کے ساتھ بٹھانا پڑے گا، تب آپ شفا کے لیے اور علاج کے لیے قدم بھریے، ورنہ اگر اس چیز کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے اور آپ قدم بھریں گے تو ممکن ہے آپ علاج کر کے لوٹیں اور آپ کا ایمان کا پنچھی اڑ چکا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور علاج کے سلسلے میں جو خرابیاں ہمارے بیچ آ رہی ہیں ان سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا